السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو سنی جمعیت الاحناف کی پیشکش ہے۔ 8 نومبر بروز اتوار اس تنظیم کے بانی غازی اہل سنت مناظر اسلام حضور علامہ و مولانا مفتی صوفی کلیم رضوی صاحب قبلہ کو ایک صاحب کا کال آیا۔ کہنے لگے ان کے کچھ بھائی اور ان کے غیر مقلدین مولانا مناظرہ کرنا چاہتے ہیں اور حضرت کو مناظرے کا چیلنج دیا گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ حضور صوفی صاحب قبلہ نے مناظرے کو فوراً قبول فرمایا اور بروز جمعہ 13 نومبر 2015 کو سفیان ہنگ والا صاحب کے گھر میں مناظرہ طے ہوا۔ آپ حضرات اس فون پر ہوئی مکمل گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون؟ حضرت تبریز بات کر رہا ہوں۔ اچھا، وہ جو واٹس ایپ پہ تم بات کر رہے ہو؟ جی 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 حضرت، جی حضرت۔ میں نے تو آپ کو کال لگایا تھا۔ نہیں وہی آپ کو میں نے ریٹرن کال کیا، مطلب بس میرے حساب سے حضرت کہہ رہے تھے۔ ہاں، اللہ و رسول کا کرم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ حضرت، آپ نے بات کی، اللہ کا شکر ہے کہ آپ سے بات ہوئی میری، انشاءاللہ جلد ملاقات بھی ہوگی۔ تو میں نے بات چیت کیا میں نے بھائیوں سے ابھی، تو وہ لوگوں نے تو جمعہ کے ہاں بول دیے، بس وہ تھوڑا مسجد کے حساب سے نا وہ لوگ تھوڑا ڈر رہے تھے اور کچھ نہیں ڈر کوئی بات نہیں۔ دیکھو تھوڑے جو ساتھ میں لوگ ہوئے نا وہ منع کر رہے کہ مسجد میں، یعنی وہ کہہ رہے کہ مسجد میں نہیں ہونا چاہیے مناظرہ۔ جی 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 بولیے۔ کتنا بولتے ہو یار، تم تو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے ہو آدمی کو۔ جی سارا مناظرہ فون پہ ہی کرو گے؟ دیکھو ایسا ہے کہ اس مسجد میں خطیب و امام نہیں ہوں، میں کبھی کبھی وہاں تقریر کرنے جاتا ہوں۔ جی تو اس بار جو ہے نا کوئی خاص اسپیشل غیر مقلد ہے کوئی لڑکا وہاں پر، جی تو اس کے لیے ہی مجھے بلایا جا رہا ہے۔ میں تقریر کروں گا، تقریر کے بعد بیٹھک ہونے والی ہے وہاں پر، جی تو وہ بھی رہے گا، اور آپ کے جو 4 بھائی اور ان کا جو مولانا ہے اور جو اس کے 5 دوست ہے، کل ملا کے جو 10 لوگ آپ کے ہیں نا، جی آپ ان کو لے کر آئیے۔ اب تک ایسا ہوتا ہے مناظرے کے لیے شرائط طے ہوتی ہے اور دنیا بھر کی مگز ماری ہوتی ہے، پھر جا کر یہ ہوتا ہے کہ بھائی مناظرہ ہی نہیں ہوتا۔ جی تو اور اتنا انتظام انسرام اہتمام آج کل لوگ افورڈ نہیں کرتے۔ برابر۔ تو میں کچھ اتنے کا قائل نہیں ہوں۔ الحمدللہ اللہ اور رسول کا کرم ہے کہ ہم ہر جگہ ریڈی ہے، تیار ہیں۔ جی ابھی بولو تو فون پہ ابھی مناظرہ کروں، ہے تو آپ کے بھائی کو دے دیجیے۔ نہیں وہ ایسا تو نہیں، کیونکہ کیسا ہے معلوم کہ وہ 1-2 کی بات نہیں، وہ سب لوگ جب بیٹھیں گے تو سب کے ذہن کھلیں گے، تو انشاءاللہ وہ پھر ہمیشہ کے لیے ان کے ذہن کھل جائیں گے ایک بات۔ نے جو ان کی کیفیت بیان کی نا مجھ سے، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کچھ سمجھنے والوں میں سے ہے، لیکن بہرحال ان سے اڑیل اور سڑیل قسم کے لوگوں کا میں نے علاج کیا ہے۔ نہیں کیسا حضرت ہے کہ ہمیشہ سے وہ لوگ مجھے ایسا بتا رہے تھے کہ نہیں تم ثابت کر دو تو ہم لوگ بھی تم جو لوگ کرتے ہو تم لوگ وہ ہم لوگ کریں گے، جبکہ ماشاءاللہ پچھلے 6 مہینے سے وہ لوگ 6 مہینے تقریباً 8 مہینے سے وہ ہو گئے، کنورٹ ہو گئے۔ تو اس میں ماشاء اللہ بولنے کی بات ہے یا معاذ اللہ بولنے کی بات ہے؟ نہیں میں نے کچھ کرنے کا بال گھو میں جائے یا منہ میں جائے، اب وہ ماشاء اللہ میں تھوڑی رہا، تو معاذ اللہ میں چلا گیا نا، وہ تو بددین بن گیا، ختم ہو گیا۔ جی دیکھو ان کو اگر اتنا شوق چل رہا ہے نا مناظرے کا، تو میں نے آپ کو پورا ڈیٹیل میسج میں دے دیا ہے کہ میں فلاں دن فلاں جگہ رہوں گا، میری تقریر ہوگی ہاتھ کے زبیر پٹیل کی مسجد میرا روڈ میں اسی جمعہ کو، اور جمعہ کو تاریخ پڑ رہی ہے 13 نومبر۔ جی تو اب جمعہ کے بعد جو ہے نا مسجد میں ایک حجرہ ہے وہاں پر امام صاحب کا، جی اس حجرے میں میں عموماً جو ہے نا 1-8 گھنٹہ بیٹھتا ہوں۔ جی تو آپ ان کو وہاں لائیے۔ جی اب ٹھیک ہے، وہ وہاں بھی نہیں آنا چاہتے ہیں، تو ہمارے ایک میرے شاگرد ہیں سفیان ہنگ والا، جی ان کے فلیٹ پہ چلتے ہیں۔ چلے گا، اگر آپ ایسا بول رہے ہیں تو ان کے فلیٹ پہ چلیں گے، کوئی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب جگہ ہے تو وہاں چلیں گے۔ ویڈیو شوٹنگ ہوگی، جی انٹرنیٹ پہ ڈالا جائے گا، جی اور اسی جمعہ کو ہوگا۔ ٹھیک ہے، موضوع کیا کیا انہوں نے منتخب؟ جی انہوں نے موضوع کیا منتخب کیا ہے؟ انہوں نے تو ایسا کوئی ٹاپک ابھی تک لیا نہیں ہے، وہ لوگ بولے چلے گا کوئی بھی چیز پہ بات کریں گے، جو بھی ہے موضوع، ایسا کوئی ٹاپک فکس نہیں ہے۔ آپ جیسے یعنی مولوی آ رہا ہے، ہاں وہ 4 کو جو کانجا ولی میں 4 کوٹ میں جو مدرسہ ہے غیر مقلدوں کا، وہیں سے آ رہا ہے نا؟ شاید وہیں سے ہو، یا تو پھر وہ لوگوں نے ابھی مسجد بنائی ہے یہاں پر، اپنا مہاڑا میں بھی ایک مسجد ہے،
تو وہاں کے بھی شاید وہاں سے آئے ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ لوگ تو ہم لوگ یعنی ماڑا میں ہی رہتے ہیں, تو وہ حساب سے تو مسجد میں ان کا بیٹھنا اٹھنا بھی ہے, تو وہ حساب سے شاید وہاں کے کوئی مولانا ہوں گے, جو مجھے تو پتا نہیں وہ, لیکن جہاں تک جائے اس کو بھی لائیں. جمعہ کے بعد میری تقریر جو ہے نا, مطلب 2 بجے تک جمعہ ختم ہو جائے گا, 2:30 بجے تک سمجھو سب کچھ ہو جائے گا, میں مسجد سے باہر نکلوں گا. جی میں 3 بجے تک آپ لوگوں کا انتظار کروں گا. اگر آپ لوگ نہیں آئے تو اس کے بعد جو ہے نا, کہ چونکہ میرے پروگرام کنٹینیو لگے ہوئے ہیں, مختلف جگہوں پر تقاریر ہے میری, جی کولکتہ وغیرہ, یو پی, بہار, حیدرآباد, تو پھر میں موقع نہیں دے پاؤں گا. یہ میں نے اپنی جانب سے آپ کو 3 روز پہلے بتا دیا ہے. جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. بس اب اس سے زیادہ تو میں آپ کے لیے کچھ کر نہیں سکتا ہوں, کیونکہ آپ اپنے آپ کو سنی بتا رہے ہیں, قادری نسبت بتا رہے ہیں, اعلیٰ حضرت کا دیوانہ بتا رہے ہیں. الحمدللہ حضرت, الحمدللہ ہم لوگ اس میں کوئی شک نہیں ہے. باقاعدہ ہم لوگوں کا ایک ایکچولی ہم لوگ کرناٹک سے تعلق رکھتے ہیں, گلبرگہ شریف سے, تو اپنے ایک درگاہ بھی ہے گاؤں میں. باقاعدہ ایک درگاہ کے ہم لوگ مرید بھی ہیں, یعنی باقاعدہ وہاں کا خادم جو ہے, ہم لوگ پورا انتظام بھی ہوتا ہے اس کا. اگلے عروس بھی اگلے مہینے میں. کہاں علم شریف کی بات ہے کیا؟ جی علم شریف کی بات ہے؟ نہیں علم شریف نہیں, آپ نے سنا ہوگا اپنا چندا حسینی درگاہ گوگی شریف میں. اچھا اچھا, ہاں سنا ہے. ہاں, تو جس ان کے ہی تھوڑا وہاں سے کچھ 3 کلومیٹر پہ. اچھی بات ہے, آپ اپنے سنی بریلوی بھائی ہیں. جی الحمدللہ. تو میں آپ کے لیے مطلب آپ حق سمجھ جائیں اور آپ ان کے شر سے فتنے سے ہمیشہ کے لیے باز آئیں, سمجھے؟ میرا مقصد یہ ہے. ابھی چونکہ آپ ان کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور آپ ان کو دوست اور بھائی بنا رہے ہیں, حالانکہ بالکل قطع تعلق کر لینا چاہیے جب کوئی بد مذہب بے دین ہو گیا تو. نہیں کیسے حضرت بلکہ وہ بھائی لوگ بھی ہیں, اور اوپر سے جو چاچا اور ابا وغیرہ جتنے بھی, یعنی پورا خاندان ابھی پریشان ہے ان لوگوں سے. نہیں میں بات سمجھ رہا ہوں. دیکھو اصل میں کیا ہے نا, کہ بد مذہبیت جو ہے نا وہ تمام خون کے رشتوں کو توڑ دیتی ہے. جب ایمان کا رشتہ ٹوٹ گیا تو خون کے رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جی حضرت. تو بہرحال ان لوگوں سے دوری رکھنے میں ہی فائدہ ہے آپ کا. جی تو آپ ان کو لے آئیے, جمعہ کے دن 3 بجے تک وہ آئیں, میں انتظار کروں گا میرا روڈ میں. جی حضرت. جی حضرت. اور اگر مطلب فالتو گیری کی تو باقی چیزوں کا وہاں انتظام رہتا, کیونکہ میرے ساتھ کافی لوگ رہتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. نہیں حضرت, ویسے تو حق سمجھے, کوئی مذائقہ نہیں ہے, بحث و مباحثہ کرے, جو سمجھنا چاہتے ہیں سمجھے, جو ان کے پاس ہے جو کچھ مٹیریل وہ ہم کو دکھائیں, برابر, اور انشاءاللہ اسی سے اتنا سمجھا دیں گے کہ ان کے بھینسے جیسی کھوپڑی میں گوبر جو بھرا ہے انشاءاللہ وہ نکل جائے گا. ٹھیک ہے حضرت, بس دعا کریں کہ اس کا کچھ اچھا ان کے اوپر اثر پڑے اور باقاعدہ وہ بھی حق پہ آ جائے. نہیں وہ کوشش وہی ہے, باقی تو کچھ نہیں ہے. اپنی برتری جتانا اور فوقیت بتانا مقصد نہیں ہوتا ہے, اور مناظرہ اس نیت سے کیا بھی نہیں جاتا ہے. جی آپ سمجھ جائیں, آپ ان کے دھوکے کو, فریب کو سمجھیں, اور وہ خود سمجھ جائے, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, توبہ کر لیں, اچھی بات ہے ان کی آخرت کے لیے. وہ کون سا ہم کو دے لے کے یار ہمارا نذرانہ دے لے کے ہمارا کام چلائیں گے. برابر. ٹھیک ہے, تو بھائی آپ رہیے رابطے میں. پرسوں ہے جمعہ, پرسوں آنا ہے آپ لوگوں کو. جی حضرت, میں ایک صبح کے وقت آپ کو ایک کال کر دوں گا, آپ اپنے یا تو واٹس ایپ پہ میں آپ کو بات کر لوں گا. ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے. جزاک اللہ. یہ تھی 8 نومبر 2015 کی گفتگو, جس میں یہ واضح ہو گیا کہ مناظرہ یقینی طور پر ہونا تھا. حضور صوفی صاحب قبلہ نے بغیر ان غیر مقلدوں کی شرط پوچھے, بغیر ان کے دعوے پوچھے, مناظرے کی دعوت کو قبول فرمایا. اس کے بعد 12 نومبر بروز جمعرات کو غیر مقلدوں نے پھر اپنا اصلی چہرہ دکھاتے ہوئے ہر بار کی طرح اس بار بھی مناظرے سے اپنی جان چھڑائی. آپ حضرات اس فون پر ہوئی گفتگو کو سماعت فرمائیں. السلام علیکم. السلام. کون؟ حضرت تبریز بات کر رہا ہوں ملار سے. ہاں, آپ نے اٹھایا نہیں میرا فون. جی حضرت, وہ سائلنٹ پہ تھا فون میرا, تو ابھی دیکھا میں نے. خیریت سے حضرت آپ؟ اللہ و رسول کا کرم ہے بھائی. آپ لوگ پہنچ رہے ہیں نا حضرت. وہ لوگوں نے تھوڑا وہ دے دیے, کیا بولتے ہیں, منع کر دیے. بولے ان کے جو مولانا ہے جو سب ہے وہ لوگ بولے ہے نہیں, بولے آؤٹ آف بامبے ہے, اور باقی کے لوگ بھی بولے کہ ہے نہیں, وہ لوگ ہے نہیں تو آئیں گے نہیں. لیکن میں آپ سے ملاقات کے لیے کل آ رہا ہوں, میں آؤں گا انشاءاللہ ضرور. ایسا ہے بابو جی کیا بولوں میں, یہ برابر. دیکھا ہے. جی جی, آپ کے جو ذہن میں وہ میرے ذہن میں بھی تھا, لیکن ابھی ان کے کیا بولیں گے.
मुनाजरे का मैंने आपको वक्त भी दिया, हालांकि दूसरे जी, जो मुनाजिर हजरात हैं जी हजरत, जो फील्ड से रिलेटेड लोग हैं वो ना वक्त देंगे, और वक्त देंगे तो उनकी भी कुछ शराइत होती है और नजराना वगैरह ये वो, मैंने सारी चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए आपको वक्त दिया। और फिर आपने मस्जिद में आने से मना किया तो मैंने एक जगह पे बात भी कर ली सुफियान भाई के यहाँ, कल मेरी बात भी, उनका बहुत बड़ा वसी हॉल है, जी वहाँ कैमरेज वगैरह भी लगा दिए गए कि भाई चलो जो भी कार्रवाई होंगी तो कौन भी उसको देखेंगे। जी तो अब इतना कुछ करने के बाद वो कह रहे हैं हम नहीं आएंगे, उनका मौलाना, तुमने कल मुझसे कहा कि भाई उनके मौलाना भी आने वाले हैं और सब कुछ, सब बात हो गई थी। बस मुझे अभी शाम में पता चला है, मैंने उनको पूछा सामने से कि क्या है, तो उनके फिर पता चला कि वो लोग आउट ऑफ बॉम्बे गए हुए और उनके बम्बई के गैर मुकल्लिद मौलवी आउट ऑफ बम्बई चले गए। बम्बई में तो बहुत गैर मुकल्लिद हैं मौलवी। मैंने उनको बोला कि कहीं से तो लाओ कुछ। उनको मौलवी की जरूरत क्या, उनकी जमात में तो हर शख्स मुज्तहिद और मुहक्किक होता है जी, तो फिर उनको मौलवी की क्या जरूरत है। अरे भाई किसी एक मौलवी को अपना जो है मतलब नुमाइंदा बनाकर बात करेंगे तो ये तो उसकी तकलीफ हो जाएगी ना। अरे तो ये कौन सी हिमाकत भरी बात है, एक तरफ अपने आप को मुहक्किक और मुज्तहिद भी कहते हैं, दूसरी तरफ एक नुमाइंदे की सरपरस्ती में बात भी कर दे। तो हर शख्स को चाहिए था जिसको मुहक्किक बनने का चेहरा काटना हुआ है कल बात कर लेता मुझसे। तो आप जो आपके भाई वगैरह उनको तो लेकर आओ। वही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम कुछ लोग तो आ जाए वहाँ पर, वो वही मैं अपनी तरफ से तो कुछ वही कर रहा हूँ। मतलब कोई जैसा मतलब झगड़े की नौबत आएगी ये डर रहे हैं। वो मेरे को तो पहला जहन ना हजरत, वो जो आपने मस्जिद के बारे में बोला ना, तो लोगों का जहन पहले तो वहीं डर गए बोल मस्जिद के मामले में इसका जिक्र भी नहीं होगा। जी हजरत, मस्जिद में चूंकि इमाम साहब किबला नहीं है तो मेरी तकरीर होगी, तकरीर के बाद वहाँ थोड़ी देर में बैठता हूँ तो वहाँ एक गैर मुकल्लिद आएगा, उससे मैं बातचीत करूँगा। वो हमारे जाफर भाई हैं, वो लेकर आएंगे और वो आए तो ठीक उससे बातचीत करेंगे, वरना सीधा सुफियान भाई के घर में वो मस्जिद से बहुत डिस्टेंस है, तो वहाँ बैठने में क्या मुजायका है। कोशिश करता हूँ अगर सुबह तक अगर कोई तो तैयार हो, जैसे मैं तो आ ही रहा हूँ, आपसे मुलाकात तो जरूर मैं करूँगा आके। अल्लाह का ऐसा नहीं कि आपसे मुलाकात करने का मौका मिलेगा तो मैं आऊँगा जरूर। जो भी है मेरे साथ जुमा से कब लाना, 12:30 बजे आप वहाँ पहुँचना, 12:45 बजे मेरी तकरीर स्टार्ट होती है। जी जी हजरत, मैं पूरा बयान इंशाल्लाह आपका सुनूंगा, मैं आऊँगा वहाँ पर। हाँ, और जो आने वाले हैं उनको भी लेके आइए आप, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो नमाज कहीं भी पढ़ लेंगे लाहौर में। जी जी, क्योंकि उस मस्जिद में उनको नमाज के लिए भी अलाउड नहीं है। पता है, सही है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद नमाज के बाद वो सुफियान भाई के घर से आके बात कर लेना, जो आपके भाई वगैरह है। जी हजरत, ठीक है जी हजरत, जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। हनफी शेर गाजी अहले सुन्नत मुनाज़िर इस्लाम अलम बरदार हनफियत हुजूर मुफ्ती कलीम रज़वी साहब किबला के आगे गैर मुक़ल्लिदीन ढेर हो गए, ज़लील व ख़ार हो गए और फिर अपने नापाक अक़ीदे को छुपाने में कामयाब हो गए, जिसके तहत ये तयशुदा मुनाजरा ना हो पाया। अल्लाह पाक से दुआ है इस गुमराह गर फ़िरके को हिदायत अता फ़रमाए। आमीन।